اور اب ہم چلیں گے قادیان، وہاں سے کریم الدین شاہد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ کریم الدین شاہد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کریم الدین شاہد صاحب، جماعت احمدیہ اللہ کے فضل سے ناموس رسول کی سب سے بڑی علمبردار ہے۔ تاریخی لحاظ سے اگر آپ اس پہ کچھ روشنی ڈال سکیں کہ کس طرح، کیونکہ ظاہر ہے جو کچھ ہم نے پایا وہ اپنے بانی جماعت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ کے خلفاء کی رہنمائی میں پایا ہے، تو اگر تاریخی لحاظ سے اگر ہم طاہرانہ نظر ڈالیں تو جماعت احمدیہ کا جو عشق رسول ہے وہ کیسے نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین و سامعین کرام، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ موجودہ زمانے میں جماعت احمدیہ ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی علمبردار ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جماعت احمدیہ کے قیام کا مقصد ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا قیام ہے۔ چنانچہ حضرت بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے 19ویں صدی عیسوی میں جب اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہر مذہب کی طرف سے اعتراضات کی یلغار ہو رہی تھی، اس وقت آپ نے حقانیت قرآن، صداقت اسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کے اظہار کے لیے 1880 سے لے کر 1884 تک 4 جلدوں پر مشتمل کتاب براہین احمدیہ شائع فرمائی۔ بعد ازاں اس کا 5واں حصہ بھی آپ نے شائع فرمایا۔ کیونکہ اس موضوع پر راہ خدا کی گزشتہ نشستوں میں تفصیلاً ذکر ہو چکا ہے، اس لیے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے عرض ہے کہ انہی ایام میں مذہبی مباحثات اور نفرت انگیز مضامین سے ملک کی فضا حد درجہ مقدر ہو رہی تھی، اور خصوصاً ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نہایت ہی سخت حملے کیے جا رہے تھے۔ اس لیے حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام نے اصلاح احوال کے لیے 1895 میں وائسرائے ہند کی خدمت میں ایک میموریل بھجوانے کی تجویز کی، جس میں 2 اہم باتوں کی طرف آپ نے توجہ دلائی۔ اول یہ کہ ایسا قانون بنا دیا جائے کہ کوئی فریق دوسرے فریق پر ایسا حملہ یا اعتراض کرنے کا مجاز نہ ہو جو خود اس کے اپنے مذہب پر بھی پڑتا ہو۔ دوسرے یہ کہ ہر فریق اپنے مذہب کی مسلمہ کتب کی ایک فہرست شائع کرے جو اس کے مذہب کی مقدس اور بنیادی کتب ہوں، اور ان کی ترتیب بھی مقرر کر دے، اور پھر گورنمنٹ کی طرف سے یہ پابندی لگا دی جائے کہ کوئی فریق دوسرے فریق کے مذہب پر اعتراض کرتے ہوئے ان کتب سے باہر نہ جائے، کیونکہ بین الاقوامی کشیدگی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ رطب و یابس کے ہر ذخیرے کو جو کسی بھی شخص کی طرف سے شائع ہوا ہو، اسے اس مذہب کے خلاف حملہ کرنے کا بہانہ بنا لیا جاتا ہے۔ یہ تجاویز آپ نے اپنے اشتہاروں کے ذریعے پیش بھی کر دی۔ ملاحظہ و آریہ دھرم اشتہار 22 ستمبر و 21 اکتوبر 1895۔ مگر افسوس کے بعض کوتاہ اندیش لوگوں کی حاسدانہ دخل اندازی سے یہ تجویز تکمیل کو نہ پہنچ سکی، اور گورنمنٹ بھی اس معاملے میں توجہ نہ دی، اور مباحثات اور مناقشات میں بد سے بدتر صورت اختیار ہو گئی۔ اس کے بعد جب ایک متعصب عیسائی نے ایک کتاب امہات المومنین لکھ کر شائع کی، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مبارکہ کے متعلق نہایت گندے اور اشتعال انگیز حملے کیے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی سابقہ تجاویز کو پھر گورنمنٹ سامنے رکھا، اور اس موقع پر آپ نے مسلمانوں کو بھی یہ نصیحت فرمائی کہ اس بات پر زور دینا کہ ایسی کتاب ضبط کر لی جائے اور مصنف کے خلاف مقدمہ چلایا جائے، یہ درست نہیں، کیونکہ اس طرح ہم اس کی تردید کے حق سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اصل علاج یہ ہے کہ ہم ان اعتراضات کا مدلل اور مسکت جواب دے کر انہیں جھوٹا ثابت کریں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی 80 سے زائد کتب اسی کاوش کا ثبوت ہیں۔ پھر جماعت احمدیہ کی دوسری خلافت کے دور میں جب 1924 میں ایک آریہ سماجی مسمہ راجپال نے ایک کتاب رنگیلا رسول شائع کی، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہایت درجہ دل خراش اور اشتعال انگیز باتیں لکھی۔ اگرچہ حکومت نے اس کے مصنف پر مقدمہ چلایا جو بہت دیر تک چلتا رہا، بالآخر 1927 میں پنجاب ہائی کورٹ نے اسے ایک اصطلاحی بنیاد پر خارج کر دیا، جس سے عوام میں بڑا سخت ہیجان پیدا ہوا، بڑی بدامنی کی صورت پیدا ہو گئی۔ ایسے موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی یعنی ہمارے دوسرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کو توجہ دلائی کہ ایسی مذموم اور اشتعال انگیز کارروائی کا سلسلہ رکنا چاہیے، ورنہ ملک کی فضا مسموم سے مسموم تر ہوتی چلی جائے گی اور کسی کے لیے امن نہیں رہے گا۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ اسی دوران ماہ مئی 1927 میں
ایک ہندو رسالہ ورتمان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک دل آزار مضمون شائع ہوا، تو امام جماعت احمدیہ نے اس مضمون کے اقتباسات درج کر کے ایک پوسٹر شائع کیا اور حکومت اور عوام کو خطرناک صورتحال سے واقف کرایا۔ نیز شملہ میں مختلف لیڈروں سے مل کر ایک قانون بنانے کی طرف بھی توجہ دلائی۔ اسی طرح انگلستان کے مبلغ محترم عبد الرحیم صاحب درد کے ذریعے بھی پریس میں بھی اور پارلیمنٹ میں بھی سوال اٹھایا کہ پیشوایان مذاہب کے احترام کے لیے ایک قانون بننا چاہیے۔ بعد ازاں حضرت امام جماعت احمدیہ نے 1928 میں ایک ایسا قدم اٹھایا جو مسلمانوں اور دیگر اقوام کے درمیان محبت کی فضا قائم کرنے کا موجب ہوا، اور وہ یہ کہ ہر قوم سال میں ایک دن اپنے اپنے مذہبی پیشوا کی سیرت و سوانح بیان کرنے کے لیے منایا کرے، اور مسلمانوں کو خاص طور پر جلسہ ہائے سیرت النبی کثرت سے منعقد کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ چنانچہ جماعت احمدیہ ہر ملک میں سال میں کم از کم ایک دفعہ جلسہ پیشوایان مذاہب کا اہتمام کرتی ہے، جس میں ایک ہی اسٹیج سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر پیشوایان مذاہب کی سیرت پر بھی روشنی ڈالی جاتی ہے، اور ہندوستان اور پاکستان کے علاوہ دنیا کے تمام ممالک میں جلسہ ہائے سیرت النبی بھی باقاعدگی سے سال میں کم از کم 2 مرتبہ ضرور منعقد کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت کو بیان کر کے غلط فہمیاں دور کی جاتی ہیں۔ پھر خلافت رابعہ کے دور میں جب سلمان رشدی کی بدنام زمانہ کتاب سیٹینک ورسز شائع ہوئی، جس میں اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی گھٹیا اور گندی زبان استعمال کی گئی، تو امام جماعت احمدیہ نے اپنے خطبہ جمعہ 24 فروری 1889 میں بمقام مسجد فضل لندن ایک تفصیلی خطبہ اس تعلق سے دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو واضح فرمایا۔ نیز آپ نے اسی تعلق سے اپنی جو ابتدائی کتاب مذہب کے نام پر خون لکھی ہوئی تھی، اس کا جو انگریزی ترجمہ ہے اس میں 2 ابواب کا مزید اضافہ شائع فرمایا۔ اس کے علاوہ سلمان رشدی کی کتاب کے رقیق حملوں کا مدلل اور مسکت جواب بھی تیار کروا کر انگلش میں شائع کروایا۔ اسی طرح خلافت خامسہ کے دور میں جب ڈنمارک کے بار نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کے لیے بیہودہ خاکے اور کارٹون شائع کیے، تو عام مسلمانوں نے تو توڑ پھوڑ کر کے آگے لگا کر اپنے دل کی بھڑاس نکالی اور اپنے ہی ملک کی املاک کو نقصان پہنچایا۔ لیکن امام جماعت احمدیہ نے 2006 میں 10 فروری، 17 فروری، 24 فروری، 3 مارچ اور 10 مارچ کے اپنے خطبات جمعہ میں ان خاکوں کے متعلق تفصیلی اور معقول رنگ میں خطبات ارشاد فرمائے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے حالات میں ایک حقیقی مومن کا رد عمل کیا ہونا چاہیے اور کس طرح صورتحال سے نمٹنا چاہیے۔ علاوہ ازیں ڈنمارک کے مبلغ جماعت احمدیہ نے ٹھوس اور مدلل مضامین اور احتجاج مذکورہ اخبار کو ارسال کیے، جس پر اخبار نے نہ صرف یہ کہ اپنی طرف سے ان خاکوں کی اشاعت پر معذرت شائع کی، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھے گئے مضمون بھی شائع کیے، جس کا عوام پر نہایت اچھا اثر ہوا۔ اسی طرح پوپ نے موجودہ زمانے میں جس طرح اسلام کے خلاف اعتراضات کیے، ان کے جواب بھی حضرت امام جماعت احمدیہ اور دیگر علماء نے نہایت شریفانہ اور مہذب انداز میں دیے، جن سے ان اعتراضات کا نامعقول اور رقیق ہونا ثابت ہوا۔ فالحمدللہ علی ذالک، اور یہ علمی جہاد اب تک جاری ہے۔ اور میں خاص طور پر اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو یہ ایم ٹی اے کا پروگرام چلتا ہے، اس میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان، قرآن مجید کی صداقت اور حقانیت کا ذکر خاص طور پر ہمیشہ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ علاوہ ازیں ایم ٹی اے العربیہ کی جو 3 نمبر کی چینل شروع ہوئی ہے، اس میں تو خاص طور پر عیسائیوں کے ساتھ جو باتیں اور اعتراضات اٹھائے گئے تھے ان کے رد بھی کیے گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شان کو ظاہر کیا گیا، جبکہ علماء ازہر بھی ان اعتراضات کا جواب دینے سے قاصر رہے تھے۔ تو یہ تمام کارگزاری جو ایم ٹی اے العربیہ کے ذریعے ہو رہی ہے، یا اردو پروگرام کے ذریعے ہو رہی ہے، یا انگریزی پروگرام کے ذریعے سے ہوتی ہے، یا دیگر زبانوں میں ہوتی ہے، ان سب میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت احمدیہ کا یہ موقف ہے کہ اگر کوئی معترض اعتراض کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم توڑ پھوڑ کریں، آگے لگائیں، احتجاجی جلوس نکالیں، ان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اپنے ہی ملک کی املاک کو نقصان پہنچے۔ البتہ ان اعتراضات کو معقول رنگ میں، صحیح رنگ میں اور محبت کے رنگ میں اگر پیش کیا جائے تو عوام پر اس کا اچھا اثر ہوتا ہے۔ شکریہ کریم الدین شاہد صاحب، جزاک اللہ۔ ایک اضافہ یہاں پہ تھوڑا سا یہ کرتے چلیں
کہ خلافت خامسہ میں جس طرح بھی انہوں نے ان کیریکیچرز کی بات کی جو اسکینڈینیوین اخبارات میں چھپے، حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ہمیشہ کی طرح جس طرح سے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور آپ کے بعد آنے والے خلفاء کے زمانے میں بھی ہوا، حضرت اقدس امیر المومنین ید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بھی اس موقع پر سب سے پرزور مگر سب سے پرامن احتجاج کی ایک زندہ مثال قائم فرمائی۔ آپ نے اپنے خطبات کے ذریعے نہ صرف جماعت احمدیہ بلکہ تمام امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی۔ جس طرح ابھی کریم الدین شاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ باقی مسلمانوں نے، یہاں میں ایک دفعہ پھر وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ہم یہاں پہ مراد عام مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ عام مسلمان تو خواہش مند ہیں اس بات کے کہ انہیں درست راستے پر ان کی رہنمائی کی جائے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے جو رہنما کہلانے والے ہیں نام نہاد، انہوں نے جو عملی مظاہرے پیش کیے وہ شدت پسندی کے، وائلنس کے، ایگریشن کے، جلاؤ گھیراؤ کے اور ہنگامہ آرائی کے تھے، جو کہ بہرحال رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کرنا بذات خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہونا ہے۔ تو اور پھر